السلام علیکم، خوش آمدید تجلیات قرآن یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ مسلمان بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن کی معانی میں غور نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ ہمیں رب کا خط قرآن ملا، لیکن ہم نے اسے صرف برکت کے لیے پڑھا، ہدایت کے لیے نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ منافق قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے، مگر منافقین جو کہ کافر ہے قرآن کی معانی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ رہی بات تلاوت الفاظ کی تو منافق اس کا بہت ہی اہتمام کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے لمبی روایت مروی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے منافق کی مثال اس گلدستے کی طرح ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہو مگر مزہ کڑوا ہو۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں زیادہ تر منافقین قرآن پڑھنے والے قاری ہوں گے۔ اس آیت اور مذکورہ روایات سے ثابت ہوا کہ معنی سمجھے بغیر تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ نے منافق کی صفت اور عادت بتا دی۔ اب آپ سوچے اس طرح بغیر معنی پڑھنا کن لوگوں کا کام ہے؟ تیسری جگہ پر کفار کے بارے میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا یہ کافر لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ دیکھا، غور و فکر نہ کرنا کافروں کی صفت بتائی گئی۔ کیا یہ لوگ قرآن کی سمجھنے اور اس کی آیات میں غور کرنے سے اتنے غافل اور لاپرواہ ہیں جیسا کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں اور قرآن کو سمجھنا سرے سے ان کی بس میں ہے ہی نہیں؟ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ کیا انہوں نے اس قرآن میں غور و فکر ہی نہیں کیا بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا؟ یعنی کیا توحید کوئی نئی چیز ہے؟ مفسر قرآن شیخ عبدالسلام رستمی مذکورہ آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی تلاوت اور ختم تو کرتے ہیں مگر اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مذکورہ آیتوں میں پہلی آیت میں قرآن کا مقصد ذکر فرمایا کہ اس کی آیتوں میں غور کرنا ہے اور پھر اس سے نصیحت لینا یعنی عمل کرنا ہے۔ باقی تین آیتوں میں قرآن کی آیات کے معانی میں غور نہ کرنے پر زجر، توبیخ اور ڈانٹ کا ذکر ہے کہ ایسا روش کفار، منافقین اور منکرین کا ہو سکتا ہے جو نہ تو معنی سیکھتے ہیں اور نہ ہی اس کو فرض سمجھتے ہیں، جیسے آج کا مسلمان۔ قرآن نے تقریباً 32 جگہ ذکر کیا ہے کہ ھدی للمتقین، ھدی للناس، یعنی یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے خصوصاً اور تمام مخلوق کے لیے عموماً ہدایت ہے۔ ذرا ایمان سے کہیے کہ بغیر معنی اور مفہوم سمجھے ہوئے بھی ہدایت ہو سکتی ہے۔ ہدایت کا معنی ہے راستہ دکھانا۔ اب جس کی زبان ہی سمجھ نہ آئے تو خاک راستہ پاؤ گے۔ اسی طرح قرآن نے 31 مقامات پر قرآن کریم کو نصیحت قرار دیا ہے۔ مثال طٰہٰ آیت نمبر 3 الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، قاف 37 وغیرہ۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے بتائیں کہ بلا سمجھے قرآن نصیحت بن سکتا ہے اور بلا سمجھے نصیحت کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسی بھی ہے جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہے۔ امی یعنی ان پڑھ ہونا عام لوگوں کے لیے مذمت اور بری بات ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفت اور تعریف کی بات ہے۔ لا یعلمون الکتاب امیون کے لیے صفت موضحہ ہے، یعنی ایسے برے ان پڑھ ہے کہ آسمانی کتاب کو بھی نہیں سمجھتے۔ الکتاب سے جنس کتاب مراد ہے، تورات بھی اس میں داخل ہے، یعنی کسی بھی آسمانی کتاب کو نہیں سمجھتے، خواہ توریت ہو یا قرآن۔ الکتاب کا اطلاق الفاظ اور معنی کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ نہ صرف الفاظ بغیر معنی کے کتاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی صرف معنی بغیر الفاظ کے کتاب بن سکتا ہے۔ امانیہ کے دو معنی ہے۔ نمبر 1، امانیہ جمع امنیتن، ہر وہ چیز جس کا نفس آرزو تو کرتا ہے مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی جھوٹی آرزوئے
مثلاً لوگ عقیدے اور عمل کی اصلاح کیے بغیر کہتے ہیں کہ ہم جنت ضرور جائیں گے، اولیاء ہماری شفاعت کریں گے۔ دوسرا قول اور معنی، امانی جمع امنیت، جو تمنا سے ماخوذ ہے۔ تمنا کا معنی ہے یعنی پڑھنا، جیسے سورۃ حج میں ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب بھی وہ وحی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قراءت و تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس تحقیق کی بنیاد پر سورۃ بقرہ آیت نمبر 78 کا ترجمہ یہ بنا کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسی بھی ہے جو اللہ کی کتاب کے صرف ظاہری الفاظ ہی کو جانتے ہیں بس، اور قرآن کریم نے صرف ظاہری الفاظ کے جاننے کی مذمت فرما دی ہے کہ صرف الفاظ پر اکتفا کرنا، اللہ تعالیٰ کی مراد کی جستجو نہ کرنا بری بات ہے، اور ایسے لوگوں کا عقیدہ اور عمل صرف ان کا جھوٹا گمان اور آرزو ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ معنی سمجھے بغیر نہیں تو عقیدہ بنتا ہے اور نہ ہی عمل ممکن ہے۔ امام طرطوشی مذکورہ بالا آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 کے تحت لکھتے ہیں کہ وہ اہل کتاب صرف تورات کی لفظی تلاوت کرتے تھے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکمتیں اور عبرتیں رکھی ہے ان کو نہیں جانتے تھے۔ یعنی الامانی کا معنی ہے تلاوت الفاظ، تو جو کام اہل کتاب کے لیے مذمت ہے وہ اہل اسلام کے لیے ثواب کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کرے تو گناہ، تم کرو تو ثواب۔ اقامت کتاب کا معنی ہے اس کتاب کی تصدیق اور عمل کو دوسروں پر جاری کرنا۔ بخاری میں سفیان ثوری سے منقول ہے لیس فی کتاب اللہ آیۃ اشد علی من ہذہ الآیہ، اللہ کی کتاب میں اس آیت سے سخت آیت مجھ پر کوئی اور نہیں، یعنی میرے نزدیک یہ بہت سخت آیت ہے۔ امام طرطوشی لکھتے ہیں کہ تورات و انجیل کی اقامت سے مراد ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے، مگر اہل اسلام پر قرآن سمجھنا فرض نہیں، تو جب سمجھتے نہیں تو کیا خاک عمل کریں گے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال ایسے گدی کی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوں۔ چنانچہ بادشاہ کے کسی حاکم نامے پر عمل تب ہی ممکن ہے جب آپ اس کو سمجھے، اور بغیر سمجھے کتابیں سر پر اٹھا لینا گدی کی صفت ہے جو بوجھ تو محسوس کرتا ہے مگر اس کا فائدہ کوئی نہیں لیتا۔ امام طرطوشی رحمہ اللہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت کے عموم میں کہ وہ تمام حفاظ قرآن شامل ہے جو نہ تو قرآن کے معنی کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی بقول امام طرطوشی کہ حافظان قرآن جو معنی نہیں سمجھتے وہ گدو ہی کی مثال ہے جو کتابیں لادی ہوئی ہے مگر فائدہ نہیں لے سکتے۔ تو اب بتاؤ گدہ ہونا صفت کی بات ہے یا مذمت کی؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف کھاتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں رونگٹے کب کڑے ہوں گے؟ سمجھنے کے بعد یا بلا سمجھے؟ دل کب نرم ہوگا؟ کیا بغیر سمجھی بھی ایسا ہوتا ہے؟ سورۃ حدید آیت نمبر 16 میں ہے أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے ان کا دل نرم ہو جائے۔ آپ بتائیں دل کب نرم ہوتا ہے؟ سمجھنے کے بعد یا بغیر سمجھے؟ سورۃ انفال آیت نمبر 2 میں ذکر ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، مومنین وہ ہے جن پر قرآن کی آیت تلاوت کی جائے تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ اور پختگی آتی ہے۔ کیا بغیر سمجھی ایمان میں اضافہ اور پختگی ممکن ہے؟ قرآن نے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اہل کتاب میں کچھ نیک صالح لوگ بھی ہیں جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے قرآن کی اتباع کی۔ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ کچھ وہ صالح لوگ ہیں
जिन्हें हमने किताब दी और वो इसे ऐसा पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है और वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहिमहुल्लाह ने मुफ़रदातुल कुरान में लिखा है कि यतलूना तिलवा से लिया गया है, तो हक़ तिलावती ही से मुराद है यानी इल्म और अमल के ज़रिए कुरान की इत्तिबा करना। इमाम कुर्तबी रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि कुरान की ऐसे ताबीदारी करते हैं जैसे इसकी ताबीदारी का हक है, अवामिर और नही के ताबीदारी के साथ। बस कुरान के हलाल करदा को हलाल और हराम को हराम समझते हैं। यही मानी हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया है और फरमाया कि क्या तूने अल्लाह का फरमान नहीं सुना, वल क़मरी इज़ा तलाहा, शाहिद है चाँद जब वो सूरज के पीछे आता है, यानी इसकी ताबीदारी करता है। और इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद का भी यही कौल है। इमाम इब्ने कसीर ने भी लिखा है यानी इत्तिबा करते हैं कुरान की जिस तरह के इत्तिबा का हक है। और इब्ने कसीर ने सहाबा के अक़वाल पेश फरमाए हैं कि उमर ने वो लोग मुराद लिए हैं कि जब कुरान में जन्नत का जिक्र आता है तो जन्नत मांगते हैं, जब दोज़ख का जिक्र आता है तो जहन्नम से पनाह मांगते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि वो लोग जो इसके हलाल को हलाल जाने और हराम को हराम जाने, इसमें तहरीफ न करे और मज़मूम तावील न करे। जरा गौर कीजिए कि इत्तिबा बगैर समझे मुमकिन है या हलाल और हराम, जन्नत और दोज़ख की समझ बगैर मानी की समझ के कैसे मालूम होगा। इसलिए हम कहते हैं कि कुरान का अजीम मकसद इसको समझना है और इस पर अमल करना है, न कि पूरी जिंदगी सिर्फ अल्फाज की रट लगाना और अहकाम खुदाबंदी के साथ दुश्मनी करना। और मुशाहदा है कि आजकल इस्लाम के दावेदार कुरान की नाज़िरा तिलावत करने वाले जितने अल्लाह ताला के अहकामात हलाल और हराम नेज़ वहदानियत तक के मुनकिर और मुतनफ़िर है, इतने शायद गैर नहीं। तो मुसलमान भाइयों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि जो लोग अल्लाह के जिक्र कुरान से मुंह मोड़ते हैं और इसे समझने की कोशिश नहीं करते, इनके लिए दुनिया में माशी तंगी और आखिरत में अंधा उठाए जाने की वाइद आई है। अल्लाह ताला की नाराजगी इन लोगों पर होती है जो हिदायत की चिराग हाथ में होने के बावजूद अंधेरों में भटकते हैं, क्योंकि वो इस चिराग से रोशनी हासिल करने यानी कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते। तदब्बुर कुरान से दूरी इंसान को रूहानी तौर पर मफलूज कर देती है। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे। तमाम खैर के वादे फ़हम कुरान और अमल बिल कुरान पर है, बगैर समझे तिलावत पर नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप इसे मिस न करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।